پردیسیوں کی عید بھی کیا عید ہوتی ہے۔ اصل عید تو پاکستان میں ہوتی ہے، مگر جو پردیس میں رہنے والے ہیں، جیسے کہ میں یو کے میں ہوں، اس طریقے سے جو پردیس میں دور ہے ان کی عید کیسی ہوتی ہے اور کیسے مناتے ہیں، آج اس بات میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو السلام علیکم جی، ویلکم ہے آپ کو میرے چینل میں۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک ہو۔ جو دنیا کے جس کونے میں ہیں ان سب کو میری طرف سے تہہ دل سے عید مبارک۔ جی جناب، پردیس کی عید کیا ہوتی ہے؟ اصل عید تو پاکستان کی ہوتی ہے۔ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اور ہمیشہ یہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اصل عید واقعی پاکستان کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو آپ جتنے بھی اپنے دوست وغیرہ بنا لو، مگر وہ مزہ نہیں آتا جو شروع صبح کے وقت کیا کہتے ہیں، ماموں کا آنا، مامی کا آنا، رشتہ داروں کا آنا، شیر خورما کھانا، شامی کباب کھانا، اوئے ہوئے کیا کیا کھانا، یہ سب یاد۔ اور دوپہر کو امی کے ہاتھ کی بریانی، گوشت والی بریانی، دم والی بریانی کھانا، یہ سب چیزیں یادیں ہیں جو پاکستان میں ہیں۔ تو میری یادیں تو کچھ اسی طریقے کی ہے، مگر اب ظاہر سی بات ہے، فیملی ہے، بچے ہیں، اب وہ سب کچھ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہم بھی پاکستان میں ہوں اور یہ سب چیزیں عید وغیرہ منائیں، مگر کوئی بات نہیں۔ انگلینڈ میں بھی، یو کے میں بھی اب ماشاءاللہ عید اتنی اچھے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یو کے میں پاکستانی کمیونٹی، انڈین کمیونٹی، ماشاءاللہ سے عربی کمیونٹی اتنی آ چکی ہے کہ آپ کو اب ایسا محسوس ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ پردیس میں رہ رہے ہو۔ آپ کو اتنے، جیسے کہ یو کے منچسٹر، برمنگم، گرین لینڈ اور اس کے علاوہ بریڈفورڈ، ان سب جگہوں میں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کیا پاکستان ہی ہے۔ وہ گورے آپ کو بڑے کم نظر آئیں گے، مگر ان علاقوں میں پاکستانیوں کا ہی قبضہ ہے۔ تو اس طریقے سے جب عید اور چاند رات کی بات آتی ہے تو سڑکوں پہ اسٹال لگنا شروع ہو جاتا ہے، مہندیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، بچیاں مہندی لگا رہی ہیں، رات کو چٹھا مٹھا، چھولے چاٹ، گول گپے، یہ سب کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نا وہ تمام دل کی خواہشیں جو پاکستان میں ہم پورا کرتے تھے چاند رات میں، وہ تمام خواہشیں ہم پورا کر لیتے ہیں یو کے میں بھی چاند رات میں۔ تو اس طریقے سے بڑا اچھا گزرتا ہے، اور بچوں کو بھی اپنے کلچر کا فیلنگ ہوتا ہے ایز اے مسلم۔ رمضان کے بعد عید کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ سب اپنے بچوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ عید کو سیلیبریٹ کریں، چاہے آپ جس کونے میں بھی ہو، تاکہ آپ کی جنریشن، آپ کے بچے بھی اس چیز کو محسوس کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی عید منائیں۔ میں نے عید میں شیر خورما بنایا، بریانی بنائی، اور اس کے علاوہ شامی کباب بنائے اور بہت طرح کے کھانے بنائے۔ اور یہاں پہ عید کا پہلا دن ہی بہت زیادہ کہتے ہیں نا اہمیت کا حامل ہے۔ یو کے میں پہلا دن ہی سب کچھ ہوتا ہے، سیکنڈ دن تو اتنا یہاں منایا نہیں جاتا۔ پہلے دن ہی سب شور شرابہ، کھانا پینا، تیاری، بچوں کو نماز پڑھنے جانا ہے مسجد میں، یہ سب پہلے دن ہی ہوتا ہے۔ تو یو کے ایک دن ہی عید اتنی اچھی من جاتی ہے کہ پھر آپ کو دوسرا تیسرے دن کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر پاکستان میں تو ماشاءاللہ پہلا دن اسٹارٹ ہوتا ہے اور تیسرا چوتھا دن میں جا کے ختم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ اپنے رشتہ دار زیادہ ہیں، دعوتیں چلتی ہیں، ایک دوسرے کو گھروں میں بلاتے ہیں، تو وہ ایک الگ ہی ایٹماسفیئر ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، یہاں پہ بھی ہم ایک دن اچھی طریقے سے گزار لیتے ہیں۔ تو بھائی عید آ گئی، عید چلی بھی گئی، آج ہمارا یو کے میں دوسرا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ سب بھی انجوائے کریں، دل خوش رکھیں، اور جو ابھی آیا ہے لائک شیئر سبسکرائب کر دیں، اور عید کو بڑے پرجوش انداز میں منائیں۔ اور اب کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کی عید کیسے منی، یہ ضرور بتائیے گا، تاکہ مجھے بھی انتظار ہوتا ہے آپ لوگوں کے کامنٹس کا۔ بہت کچھ آگے آئے گا آنے والے دنوں میں، آپ بس میرے ساتھ بنے رہیں، بہت ساری ولاگ میں بہت ساری باتیں اور بہت کچھ آنے والا ہے۔ تو آج میں نے کیا پہنا تھا، آج میں نے بڑا خوبصورت
خوبصورت سا جوڑا پہنا تھا اور اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنے گئے. نماز پڑھ کے آئے تو پھر ماشاءاللہ سے شیر خورمہ سے اپنی کہتے ہیں نا سواگت کی. شیر خورمے کھائے اور دوپہر کے کھانے میں آج میں نے بنایا ہے لیمب بریانی، سیلڈ اینڈ میٹھے میں شیر خورمہ. تو چلے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ونس اگین عید مبارک.